میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھی سورۃ الرسول کے بعد. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. جن کے پاس شریعت کا علم ہے اور جن کے پاس نہیں ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم کے برابر آپ جاہل کو کبھی پڑھ نہیں. جاہل کے پاس دنیا کا لاکھ علم ہو، اگر علم دین نہیں ہے اس کے پاس تو اس عالم کے لیول کو وہ نہیں پہنچ سکتا جس کے پاس نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عالم دین ہوتا ہے اسے نبی کی وراثت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ صاحب آپ اپنے باپ کے وارث ہیں، کسی بڑے خاندان کی وراثت پڑ رہی تھی، بڑی دولت پڑ رہی تھی، زمین جائیداد پڑ رہی تھی، اس میں آپ کو بھی کچھ حصہ مل گیا وراثت میں، تو یہ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ نبیوں کی وراثت پڑ رہی ہے اور وہ وراثت کس کو مل رہی ہے؟ وہ علماء. بڑی پیاری حدیث ہے، شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو، لمبی حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، اور مشہور حدیث ہے، آپ کو میں سنا دیتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم دین کے راستے پر چلتا ہے، جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے، وہ در حقیقت جنت کے راستے پر چلتا ہے. وَإِنَّ الْعَالِمَ وَإِنَّ الْعَالِمَ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لَهُ رِزْقًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِمَا يَشْرَعُ. اور فرشتے اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اس علم دین کے اسٹوڈنٹ کے احترام میں، اس دین سیکھنے والے طالب علم کے احترام میں. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عالم دین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں زمین و آسمان کی تمام چیزیں، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. یہ پانی کی مچھلیاں دعا کیوں کرتی ہیں؟ ان کا عالم دین سے کیا تعلق ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ کیونکہ عالم دین ہی بتاتا ہے کہ مچھلی حلال ہے. اس مچھلی کا شرعی حکم جو ہے وہ ایک عالم دین بتاتا ہے، اس لیے مچھلی بھی اس عالم کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اس کے لیے مغفرت بھی دعا کرتی ہے. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں چاندنی رات میں جس طریقے سے چودھانی کا چاند سارے ستاروں کے درمیان چمکتا رہتا ہے، ایک عالم کی فضیلت ایک عالم کے اوپر ایسی ہی ہے. ایک ہے عابد، ایک ہے عالم. عابد کون ہے؟ جو بہت عبادت کرتا ہے مگر اس کے پاس علم نہیں ہے. اور عالم وہ ہے جو عبادت کو معمول کرتا ہے، جو فرض عبادت ہے وہ کرتا ہے، باقی نفلی عبادتیں کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، لیکن اس کے پاس علم دین ہے. تو اس عابد کے اوپر اس عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں کی. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. علماء نبیوں کے وارث ہیں اس لیے کہ نبیوں نے لم یورثوا دینارا ولا درہما. نبیوں نے اپنے پیچھے درہم نہیں چھوڑا، دینار نہیں چھوڑا. انما ورثوا العلم، بلکہ انہوں نے علم دین چھوڑا ہے. فمن اخذه واخذ بحظ وافر. جس نے علم دین کو تھام لیا اس نے بہت بڑی دولت تھام. اپنے بچوں کو عالم بناؤ. ایک جنریشن ایسی ہو آپ کے علاقے میں. مجھے معلوم ہے بہت ساری جہالتیں آپ کے علاقے میں. اسی علاقے میں میں نے سنا ہے 50 سال کی غریبوں کی لڑکیاں ہو گئی برادری کے نام پر اور جہیز کے نام پر ان کی شادیاں. ساتھ بڑے پکے اہل حدیث ہیں. کیا مجال کے سینے کے نیچے ہاتھ چلا جائے؟ کیا مجال کے فائدہ چھوٹ جائے؟ کیا مجال کے آمین کی آواز دھیرے سے نکل جائے؟ لیکن سنت کے معاملے میں بڑے ٹائٹ ہیں، بڑے سخت ہیں، بڑے اسٹرانگ. شادی بیاہ میں کہاں چلی گئی آپ کی اہل حدیث؟ شادی بیاہ میں آپ بھی جہیز لے رہے ہیں. شادی بیاہ میں آپ بھی صرف اپنی برادری میں شادی کرنے کو صحیح سمجھ رہے ہیں، برادری کے بعد حرام سمجھ رہے ہیں. کہاں چلی گئی آپ کی اہل حدیثیت اور کہاں چلا گیا قرآن و حدیث؟ میرے بھائیوں، کیا قرآن و حدیث میں برادری کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت؟ کوئی سید ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی خان ہے، کوئی انصاری ہے؟ سب آدم کی اولاد. قبیلے الگ الگ بن گئے، برادریاں الگ الگ بن گئی، مگر انصاری بھی کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے. سب کا شرع آگے جا کر کے آدم میں ملتا ہے. یاد کرو اپنے نبی کا وہ خطبہ 1450 سال پہلے عرفات کے میدان میں، جب اللہ کے نبی نے اپنے آخری حج میں انتقال سے 2.5 مہینہ پہلے عرفات کے میدان میں جو خطبہ
ہائے ہائے وہ خطبہ غور کرنے کے لائق ہے، سننے کے لائق ہے۔ اس خطبے میں اللہ کے نبی نے انٹرنیشنل بائی لاز بتائے تھے، پوری انسانیت کے لیے کچھ قانون بتائے تھے، کچھ منشور بتائے تھے۔ اسی میں ایک بات اللہ کے نبی نے فرمائی تھی، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ الا لا فضل لربک علی آدمی، اے رب والو کہیں تمہیں اس بات پر فخر نہ ہونے لگے کہ محمد رسول اللہ تو ہمارے بیچ میں پیدا ہوئے ہیں لہذا ہم دوسروں سے افضل ہیں۔ سن لو رب والو، تمہیں کسی دوسرے عجم کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور عجم کو عرب کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور عربی کو اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، الا بالتقوی۔ ہاں اللہ کے یہاں فضیلت کا کوئی معیار اور اسٹینڈرڈ ہے جو تقوی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو عالم اگر نہیں بنائیں گے، علماء کی قدر نہیں کریں گے۔ آج کتنے علماء ہیں بیمار پڑے، کوئی دوا علاج کو کچھ نہیں پایا، جن کی پوری زندگی قوم کی ہدایت اور تبلیغ میں گزری ہے، آج بستر پڑے ہیں، کوئی ان کی ایک روپے کی دوا کو کچھ نہیں پایا۔ کتنے علماء کو میں جانتا ہوں بیٹی کی شادی کرنا ہے، طاقت نہیں ہے، 4-5 ہزار روپے کی تنخواہ انہوں نے گزارا کیا ہے، آج بیٹی کی شادی کرنا ہے، عمر نکل رہی ہے، بیٹی کی شادی کرنے کی پوزیشن نہیں ہے۔ ہم نے اپنے رہنماؤں کو اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے، ہمیں اپنے علماء کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کی کفالت کرنی چاہیے، ان کے سکھ دکھ میں ان کے کام آنا چاہیے۔ علماء کی قدر کرو گے، علماء کی قدر اس لیے کرو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا علماء حق دنیا سے چلے جائیں گے، عالم چلے جائیں گے، عالم کے نام پر ایسے لوگ بچیں گے جن کے لمبے چوڑے انقاب ہیں، جن کے چوبے لمبے چوڑے ہیں، مگر ان کے پاس علم نہیں ہوگا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب العلم کی 100 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينقسم من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو اچانک نہیں اٹھائے، اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھائے حتیٰ اذا لم يهد عالما، یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، کوئی انجینئر کو اپنا پیر بنا لے گا، کوئی کسی ایڈوکیٹ کو اپنا پیر بنا لے گا، کوئی فلاں اور فلاں کو اپنا عالم بنا لے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، جنہوں نے علماء سے سیکھا بھی نہیں، جنہوں نے مدرسے میں بیٹھ کر کے تعلیم حاصل بھی نہیں کی، جن کے پاس علم کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے، لمبی چوڑی باتیں ہیں، چھٹی چپڑی باتیں، ایسے جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی علماء کی خدمت یا کہ رب کا راستہ ہوگا، انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، انہوں نے حدیث پڑھی ہوئی ہے، یا آپ کو اسلام کا راستہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں اگر صحیح معنوں میں کوئی ڈرتا ہے تو علماء حق ڈرتے ہیں۔ جو علماء حق ہوتے ہیں، جو قرآن و حدیث پر چلنے والے علماء ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے، ان کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، برا لگے تو لگے، وہاں بات بیان کرتے ہیں اور اپنے دامن کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے ڈرنے والے نہیں۔ علماء کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ گواہی اللہ اکیلے نہیں دے رہا ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کو بھی اللہ گواہ بنا رہا ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اللہ تعالیٰ علماء کو بھی گواہ بنا رہا ہے۔ اے علماء تم بھی میرے فرشتوں کے ساتھ مل کر کے گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، قائمًا بالقسط، انصاف کے ساتھ تم یہ گواہی دو۔ اتنی
کپڑے تم سے کمزور ہو سکتے ہیں، ان کے مکان تم سے کمزور ہو سکتے ہیں، یہ دنیا میں اعتراض سے تم سے کمزور ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کی نظر میں اور رسول کی نظر میں ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ عثمان غنی کو جانتے ہو؟ کون تھے؟ نبی کے داماد تھے۔ یہ اکلوتے انسان ہے پوری انسانی تاریخ جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ دنیا کی پوری تاریخ میں کوئی اور انسان نہیں گزرا ہے جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ مقام پوری تاریخ میں اگر کسی کو حاصل ہے تو عثمان غنی۔ نبی نے پہلے رقیہ کی شادی کی ان سے، اور جب رقیہ کا انتقال ہو گیا تو ام کلثوم کی شادی، اور جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو نبی نے کہا کہ عثمان تیرے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ 40 بیٹیاں ہوتی اور سب مرتی چلی جاتی، سب میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ اتنا یقین تھا عثمان کا۔ آج افسوس کی بات، محرم کا مہینہ آ رہا ہے، نام کربلا کا لیا جائے گا، نام حضرت حسین کا لیا جائے گا، نام حضرت علی کا لیا جائے گا، اور گالیاں جس کو دی جائیں گی؟ ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، عمرو بن عاص، ان لوگوں کو گالیاں رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیوں میں سیدھی سی ایک بات جانتا ہوں، جن کو اللہ نے قرآن میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ دیا، جن کے بارے میں اللہ نے اتنا بڑا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے، ارے تیری اوقات کیا ہے تو ان کے اوپر بھونکتا ہے؟ جو صحابہ کے اوپر بھونکتا ہے، وہ صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، اس کی عزت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس لائق نہیں سمجھتے اس سے بات۔ عثمان غنی نبی کے داماد ہیں، لیکن بہت پیسے والے، اور یہ بات یاد رکھو، پیسہ کمانا اسلام کی نظر میں برا ہے، ہاں بھیک مانگنا برا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا برا ہے، اسلام نے کبھی ہاتھ پھیلانے کی تعلیم نہیں دی، اسلام نے ہاتھ سے کام کرنے کی تعلیم۔ اللہ کے نبی بخاری شریف کی حدیث میں کہتے ہیں نبیوں نے بکریاں چرائی ہے، ہر نبی نے بکری چرائی ہے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے بھی بکری چرائی ہے چند سکوں کے، اور اللہ کے نبی بخاری کی دوسری حدیث میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کیا، لوہے کا کام کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے حضرت داؤد علیہ السلام کام کرتے۔ تو میرے بھائیو، اسلام پیسہ کمانے کی تعلیم دیتا ہے۔ عثمان غنی بہت پیسے والے تھے، اتنی دولت تھی ان کے پاس کہ جب تک اسلام کو ضرورت پڑی عثمان غنی نے اپنے خزانے کا منہ کھولا۔ مسجد نبی کی جگہ تنگ پڑ رہی تھی، بازو میں کوئی زمین بک رہی تھی، اللہ کے نبی نے کہا ہے کوئی جو اس زمین کو خرید کے مسلمانوں کو کم کر دے؟ عثمان غنی نے کہا میں خریدتا ہوں۔ مدینہ کے اندر میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، نبی نے فرمایا ہے کوئی جو اس میں پانی کو خرید کے مسلمانوں کو کم کر دے؟ عثمان غنی نے کہا میں خریدتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 900 اونٹ مع ساز و سامان کے، اور اسی طریقے سے 300 گھوڑے اور 1000 کے قریب درہم اور دینار حضرت عثمان غنی لا کر کے اللہ کے نبی کو دیے تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کا یہ صدقہ اور خیرات دیکھ کر کے آپ نے بڑی خوشی میں کہا تھا کہ ماذا عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان کا کوئی عمل آج کے بعد کا کچھ بگاڑ نہیں۔ اتنی دولت تھی عثمان کی۔ آج اتنا پیسہ ہمارے پاس آ جائے تو بات نہیں کریں گے کسی سے۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا، شاعرہ نے کہا کہ جو خاندانی رئیس ہیں مزاج رکھتے ہیں نرم، اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں، تو 4 پیسے کما لیتا ہے انسان کو لہجہ بدل دیتے ہیں۔ عثمان غنی کا لہجہ کبھی نہیں، دنیا راتوں میں سوتی تھی، عثمان غنی رب کا قرآن پڑھا کرتا تھا۔ ہائے ہائے آج صبح کے قرآن کو چھوڑ میرے نوجوانوں، واٹس ایپ اور فیس بک کی دنیا میں مگن رہنے والے میرے نوجوان بھائیوں، جو اس مسجد میں موجود ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، جو اس یوٹیوب پر تقریر جائے گی اور کئی بات سنیں گے ان سے بھی کہہ رہا ہوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آخری بار اپنا قرآن کا کھولا؟ قرآن کھولنے کا ہمارے پاس ٹائم، اتنے بزی ہو گئے، اتنے مشغول ہو گئے، قرآن پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم۔ دنیا کی اگر کوئی ایسی تجارت ہے جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا، جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا، تو جانتے ہو کون سی تجارت ہے؟ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ اللہ فرماتا ہے جو میری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کھل کر کے اور چھپ کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ 3 کام جو کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ ایسی
وہ عثمان غنی کہا کرتے تھے حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے دنیا کے اندر تین چیزوں سے بڑی محبت ہے، کسوۃ العریان، ننگوں کو کپڑا پہنانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، واطعام الجیاع، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ ہمارے وہاں انگلش پڑھانے آئے ٹیچر کو 2000 روپے مہینہ، میتھ اور سائنس پڑھانے آئے تو 4000 روپے مہینہ دے، قرآن پڑھانے آ جائے مولوی صاحب تو ہم کہیں گے مولوی صاحب 500 روپے لے۔ یہ ہماری نظر میں قرآن کی ویلیو ہے بھائی، سب سے لوور کلاس میں اگر کوئی ہے تو قرآن پڑھانے والا ہے۔ قرآن پڑھانے والوں کی عزت کرو میرے بھائی، نبی اکرم کا جملہ ہے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے ہمیں اور آپ کو عزت دے۔ یہ دنیا میں جو جھوٹے پڑھ رہے ہیں ہمارے اوپر، جو مار کھا رہے ہیں، جو ذلیل ہو رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں صاحب فلاں بہت ظالم ہے۔ میں بہار میں آتا ہوں تو کہتے ہیں بھائی صاحب یو پی میں سب ٹھیک ہے، ارے بھائی صاحب ٹھیک ہے۔ دوسرے اسٹیٹ والوں کو لگتا ہے کہ یو پی کے مسلمان تو ایک دم بس بڑی مشکل سے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، بھائی ایسا تو نہیں۔ یہ میڈیا کے اندر کچھ زیادہ ہی دکھایا جاتا ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں صاحب فلاں ظالم ہے، فلاں ظالم۔ سب سے بڑے ظالم تو ہم، سب سے بڑے ظالم ہم، حرام کمائی کھانے میں نمبر 1 ہے، بے ایمانی کرنے میں نمبر 1 ہے، چوری چماری کرنے میں نمبر 1 ہے، ہم اپنے مسلمان بھائی کا گلا کاٹنے میں سب سے آگے ہیں ہم، اور ہم کہتے ہیں فلاں ظالم ہے، فلاں ظالم۔ سب سے بڑے ظالم ہم خود ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، اور یاد رکھو اللہ کا وعدہ ہے اگر تم اپنے ایمان کو درست کر لو اور اپنے عمل کو درست کر لو، اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے۔ ایمان کو پیدا کرو، ایمان کو مضبوط کرو۔ اگر اس کتاب کو، قرآن کو تم ٹھان دو، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے بن جاؤ، قرآن پر عمل کرنے والے بن جاؤ، قرآن کو سیکھنے سکھانے والے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت بھی دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل بھی کرے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم ذلیل رسوا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج ہماری بیٹیاں پرائمری سے، نرسری سے لے کر کے کالج تک چلی جاتی ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتی ہیں، ڈاکٹر بن جاتی ہیں، ٹیچر بن جاتی ہیں، نرسری سے لے کر کے پورا گریجویشن تک اور ماسٹرز تک پوری تعلیم کے دوران انہیں اللہ کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں، انہیں اسلام کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں۔ ہاں، شرک سکھانے والا سیریل موجود ہے، توحید سے دور کرنے والی ٹی وی موجود ہے، توحید سے دور کرنے کے لیے انسٹاگرام موجود ہے، فیس بک موجود ہے، توحید کے قریب لانے والی کوئی چیز نہیں۔ اگر آج ہماری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی، کون سی حیرت کی بات ہے؟ ہم قبول کا پیڑ ہو کر کے آم نہیں توڑ سکتے میرے بھائی، ہم جو بوئے گے وہی کاٹیں۔ علم دین کو سیکھو میرے بھائی، یہی علم دین آپ کو قبر میں کام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں جاتا ہے دو فرشتے آتے ہیں، ایک منکر ایک نکیر۔ دو فرشتے آتے ہیں، اس کی روح دوبارہ بڑھائی جاتی ہے، اس کو بٹھایا جاتا ہے، اس سے 3 سوال کیا جاتا ہے، مردے سے 3 سوال کیا۔ سوال بتا دیا نبی، سوال بتا دیا نبی نے، مگر سوال کا جواب رکھنے سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ اس سوال کا صحیح جواب کون دے گا؟ تو مومن ہوگا، اس کا ایمان صحیح ہوگا، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ منافق ہو، وہ اس 3 سوال کا جواب نہیں دیتا۔ کیا سوال ہوگا؟ من ربو کا، من نبیوں کا، من تیرے رب کون، تیرے نبی کون، تیرا دین کیا؟ Who is your Lord؟ ہمارا رب کون؟ What is your religion؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور who is your prophet؟ ہمارے نبی کون؟ یہ 3 سوال۔ اب یہ تینوں سوالوں کا جو صحیح جواب دے دے گا وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتہ پوچھے گا ماں یدری کا، تجھے یہ تینوں سوالوں کا جواب ملا کیسے؟ تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے بی ایڈ کیا تھا، میں گریجویشن کر کے آیا تھا، میں ماسٹرز کر کے آیا تھا، انجینئرنگ پڑھ کے آیا تھا۔ وہ کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کو پڑھ کے آیا تھا، قرآن پڑھ کے آیا۔ اور کیسے پڑھا تھا قرآن؟ رٹو طوطے کی طرح، جیسے
ارے قرآن کو جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، معنی کے ساتھ پڑھیں گے، تب تو دل پر اترے گا۔ اللہ نے کہا نا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو ہمارے اندر جاہل ہوتا ہے جب قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے اس کا پارا بڑھ جاتا ہے، ایمان نہیں بڑھتا، پارا بڑھ جاتا ہے۔ آپ جی طرح کے جگہ پارا بڑھ جائے، 2 پارا پڑھا دیں تو مسلی کا پارا بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے 2 پارا کیوں پڑھا دیا؟ آپ جی آپ نے زیادہ جو پڑھا دیا، تو وہ ایمان قرآن پڑھا جاتا تھا، ایمان بڑھتا تھا، ادھر ہمارا پارا بڑھتا ہے۔ تو ایمان کو چاہتی ملتی ہے قرآن سے، اس لیے قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، بڑے ہو گئے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، بچے بن جائیں، سیکھنے کے لیے بچے بن جائیں گے۔ اور آج ہم جی کے پاس ہمارے سامنے بیٹھ کر کے قرآن سیکھیے اور دین کا بیسک علم سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ میرے بھائی یہ فتنوں کا دور ہے، اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے بہت سارے فتنے پیدا ہوں گے، اتنے سارے فتنے پیدا ہوں گے کہ مسلم جیسے اندھیری رات میں آسمان میں سے اندھیرا بھی اندھیرا نظر آتا ہے، اتنے فتنے نظر آئیں گے، اتنے زیادہ فتنے پیدا ہو جائیں گے کہ اسلام اور ایمان نظر نہیں آئے گا۔ صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ چند ٹکوں کے بدلے انسان اپنے دین کا سودا کر لے گا۔ آج وہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا، شاید پہلی بار آپ یہ حدیث سن رہے ہو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان اللہ کے نبی کے بہت مشہور صحابی ہیں، اور ان کو رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے بڑی راز کی باتیں، بڑی سیکرٹ کی باتیں بتائی تھی، ان کو اللہ کے رسول کا سیکریٹری کہا جاتا ہے، ان کو اللہ کے نبی راز کی باتیں بتاتے تھے۔ تو حضرت حذیفہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے پہلے کیسا دور آئے گا کہ یدرس الاسلام کما یدرس الحدث، جیسے ڈیزائن دار کپڑا جب پرانا ہوتا ہے نا، اس کے ڈیزائن دھیرے دھیرے پھٹنے لگتے ہیں، ایسے ایک دور آئے گا اسلام پھٹنے لگے گا، اسلام ختم ہوتا چلا جائے گا۔ وَلِيُسْرَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ، راتوں رات اللہ تعالیٰ دنیا سے سارا قرآن اٹھا لے گا۔ قرآن کھولو گے، کاغذ ہی کاغذ نظر آئے گا، قرآن کے حروف کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ حَتَّىٰ لَا يُدْرَىٰ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نُسُكٌ، یہاں تک کہ وہ دور آ جائے گا، نماز پڑھنے والے تو بڑی دور کی بات ہے، نماز کا کوئی کام نہیں جانے گا، روزہ رکھنے والے تو بڑی دور کی بات ہے، روزہ رکھنے والے روزہ کا نام بھی کوئی نہیں جانے گا، قربانی کا نام بھی کوئی نہیں جانے گا، صدقہ کا نام بھی کوئی نہیں جانے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ بوڑھے لوگ بچیں گے، کچھ بوڑھی عورتیں بچیں گی۔ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ تم کون سے دین کرو، وہ کہیں گے ہم نے اپنے باپ دادا کو لا الہ الا اللہ کے اوپر پایا ہے، ہم بھی اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہوئے اس کلمے پر ہیں، بس کلمہ پڑھیں گے، نہ تو ان کو نماز کا مطلب پتا، نہ روزے کا مطلب پتا، نہ زکات کا مطلب پتا، نہ قربانی کا مطلب پتا۔ یہ دور قیامت کے پہلے آئے گا، وہ دور آ جاتی ہے۔ اگر اب بھی ہم نہیں جاگے اور ہم نے دینی علم کی قدر نہیں کی، اور اپنے بچوں کو، میں کہتا ہوں ایک بچے کو آپ عالم دین اور حافظ بنائیے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم اتنا تو ہوگا، جب آپ مریں گے آپ کی جنازے کی نماز کم سے کم ایک بیٹا آپ کا ایسا رہے گا جو پڑھا سکتا ہے، یا پڑھائے گا نہیں کم سے کم پڑھے گا تو مغفرت کی دعا تو کر سکتا ہے۔ ارے 10 بیٹے ہو کر کے کیا حاصل اگر وہ بیٹے اس لائق نہیں کرتے باپ کی جنازے